جیسے گناہگاروں کو اور خطاکاروں کو اپنا پاک کلام سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے گا، لیکن اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو ہم سن لیے، ابھی ہمارا آگے کیا عمل ہونا چاہیے، وہی دو تین گزارشات آپ سے کرنا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آئندہ رمضان ہی میں ہم پھر دوبارہ قرآن سنیں اور پڑھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 10 دن میں ہمارا جو قرآن سے تعلق ہوا، جو نسبت ہوئی، جو قرابت ہوئی، اسی کو ہم آئندہ سال تک باقی رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آئندہ سال رمضان ہی میں ہم پھر دوبارہ قرآن پڑھیں گے۔ قرآن رمضان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ پوری ضابطۂ حیات، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کسی کتاب میں ملتا ہے تو وہ قرآن میں ملتا ہے۔ پوری زندگی گزارنے کا جو اللہ نے قانون دیا ہے مسلمانوں کو، تو قرآن دیا، اور ہم اس کو رمضان کی کتاب بنا چکے۔ رمضان آیا تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور رمضان گیا تو قرآن بند کر دیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سال بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اپنا تعلق قرآن سے بنا کر کے رکھیں اور اس کو بڑھاتے رہیں تعلق کو۔ اور قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں میرے بھائی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان للہ عاہدین من الناس، اللہ کے کچھ قریبی لوگ ہیں، کچھ دوست ہیں۔ اہل کا لفظ حضور نے استعمال کیا۔ اہل جو ہے گھر والوں کو کہتے ہیں، کسی بھی آدمی کے لیے اس کے بیوی بچے ماں باپ زیادہ قریبی ہوتے ہیں، تو اہل سے مراد بیوی بچے اور ماں باپ مراد ہوتے ہیں۔ تو حضور اہل کا لفظ استعمال کر کے بول رہے ہیں کہ اللہ کے کچھ قریبی لوگ ہیں۔ کیسے قریبی لوگ؟ جیسے گھر والے قریبی ہوتے ہیں، بیوی بچے، کسی بھی انسان کے لیے بیوی بچے ماں باپ قریبی ہوتے ہیں، اللہ کے لیے بھی کچھ قریبی لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ قریبی لوگ کون ہیں اللہ کے دوست کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا قال هم اہل القرآن، حضور نے فرمایا وہ قرآن والے ہیں۔ اس کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ قرآن والے کون ہیں؟ جو قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، یہی لوگ قرآن والے ہیں۔ تو آج دنیاوی آدمی سے قرابت کے لیے ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں۔ کسی نامور آدمی، کوئی کاؤنسلر ہے، کوئی MLA ہے، کوئی بھی دنیاوی آدمی، اس کے ساتھ ایک فوٹو آ جائے تو ہم رات بھر سوتے نہیں مشکل۔ کسی دنیاوی آدمی سے قریب ہونے کے لیے اتنی چاہت ہمارے اندر ہے۔ تو حضور اللہ سے قریب ہونے کے لیے راستہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے قریبی لوگ کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں؟ قرآن والے ہیں۔ قرآن والے کون ہیں؟ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں، یہی قرآن والے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اور قرآن جب سفارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو رد نہیں کرتے۔ ایک صحابی ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، حضور کی حدیث نقل کرتے ہیں واقعے کی شکل میں۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں قرآن سے تعلق رکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، ڈیلی اس سے عقیدت کا تعلق ہے، شوق سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، حضور نے اس کا تذکرہ کیا کہ قرآن پڑھنے والا جب مر جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں چھپ جاتا ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھنے والا ڈیلی قرآن سے تعلق ہے، محبت ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں چھپ جاتا ہے۔ آدمی کو غسل دیا جاتا، دفنا دیا جاتا، قبر میں ڈال کر کے جب لوگ واپس آ جاتے ہیں، عبادہ بن صامت حضور کی حدیث کو نقل کر، تو جب سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں تو قبر میں مٹی نہیں لاتے، سوال
مرضی سے تھوڑے آئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی لیے ہم آئے، اللہ کے حکم سے ہم آئے ہیں اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ آدمی سے سوال کرے۔ تو قرآن ہم سے کہتا ہے کہ تم یہیں پر ٹھہرے رہو، جب تک میں واپس نہ آؤں تم اس سے کوئی سوال مت کرو، تم اس سے کچھ بھی مت پوچھو۔ اور قرآن اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور جا کر کے اس بندے کی سفارش کرتا ہے اور اللہ سے وہ کہتا ہے کہ اللہ میں اس بندے کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ مجھے ڈیلی چوما کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا اور مجھ سے عقیدت کا معاملہ کرتا تھا اور ڈیلی مجھے پڑھتا تھا اور اس کو مزہ آتا تھا پڑھنے میں، میرا دوست ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ اس کو معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش پر اسے معاف کر دیتے اور دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اس کی قبر میں پلک لگایا جاتا ہے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں نور ڈال دیتے ہیں اور جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور قرآن اس سے کہتا نم کنو العروس، سو جا، قیامت تک تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی تجھے پریشان نہیں کرے گا۔ حدیث کا لفظ یہ کیا، نم کنو العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح تو سو جائے۔ عروس کہتے ہیں پہلی رات کی دلہن، پہلی رات کی دلہن کی طرح تو سو جا، قیامت تک تجھے کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ تو قرآن کے ساتھ دوستی کا یہ معاملہ ہے میرے بھائی، قرآن کے ساتھ جو دل لگاتا، جو محبت کرتا، اس کو پڑھتا اور قرآن سے جو عشق کرتا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نوازے اور آخرت میں بھی نوازے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی کاروبار کے اعتبار سے پریشان، کوئی تجارت کے اعتبار سے پریشان، کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے پریشان، ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے پریشان ہو۔ ساری چیزوں کا ایک علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو لے کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ قرآن سے اپنا تعلق بنائیں، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کچھ ہی دنوں میں آپ آ کر مجھے مل کر بولیں گے کہ مولانا میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی اور اللہ نے مجھے سکون دے دیا۔ قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے اور قرآن ابھی 5 منٹ وقت ہے۔ قرآن پڑھنے کا ثواب میں مختصر انداز میں آپ کو بتا دوں، ہم مختصر وقت میں لاکھوں اور کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں قرآن پڑھ کر۔ حضور نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ایک نیکی ملتی ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دوں گا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیکی لائے گا میں اس کو 10 دوں گا۔ تو گویا قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ اور آگے حضور فرما رہے ہیں لا تقولوا الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، لیکن الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم اگر ہم پڑھ لیے تو 30 نیکیاں ہم کو مل گئے۔ تو ایک صفحے میں کتنے الفاظ ہوں گے؟ اتنے لاکھوں نیکیاں۔ اگر ہم ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں تو لاکھوں میں نیکیاں ہم پڑھ رہے ہیں۔ بمپر آفر جیسا رہتا، کم قیمت میں زیادہ چیزیں مل جاتی، رمضان میں لگاتا نا بمپر آفر، کم قیمت میں زیادہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو کم وقت میں زیادہ نیکیاں اگر کمانا ہے تو قرآن کو پڑھے میرے بھائی۔ ڈیلی آپ واٹس ایپ کا وقت نکالتے ہیں، فیس بک کا وقت نکالتے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے وقت گھنٹوں گھنٹوں لگاتے ہیں، قرآن کے لیے بھی آدھا گھنٹہ نکالیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ڈیلی آدھا گھنٹہ نکالیں اور قرآن کا ایک صفحہ 2 صفحے جتنا آپ سے ہو سکتا پڑھے اور لاکھوں کروڑوں نیکیاں آپ کما لیں۔ تو رمضان میں تو ایک کے بدلے میں 70 دفعہ بولے گا۔ الف لام میم اگر ہم بولے 2100 نیکیاں ہو جائیں، الف لام میم 2100 نیکیاں مل جائیں۔ لیکن نیکیوں کا جذبہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر کوئی یوں کہا جائے کہ بھائی فلاں کام کرنے پر 500 روپے ملیں گے بولے تو، الف لام میم بولنے پر 500 روپے ملیں گے بولے تو جب پڑھتے لوگ، کیوں؟ دنیا کی اہمیت ہے، نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے ہمارے اندر، نیکیوں کی رغبت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دنیا ختم ہونے والی ہے، نیکیاں باقی
ساری دنیا کی دولت ختم ہو جائے گی، اس وقت نیکیاں کام میں آنے والی۔ تو قرآن کو پڑھنے کا خلاصہ یہی ہے کہ جو ہمارا تعلق قرآن سے ہوا ہے اسی تعلق کو باقی رکھنے کی فکر کریں، ڈیلی آدھا گھنٹہ نکالیں اور قرآن کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو حضرات قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ اپنے مسجد کے امام صاحب سے ملیں، ان سے گزارش کریں کہ آپ مجھے قرآن پڑھنا سکھائیں۔ میں بغیر قرآن کو سیکھے اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا، مجھے قرآن پڑھنا سکھائے۔ ہر نعمت کا ایک شکر ہوتا ہے، ہر نعمت کی ایک شکر گزاری ہوتی ہے۔ تو قرآن کی شکر گزاری کیا ہے؟ قرآن کی شکر گزاری قرآن کو پڑھنا ہی ہے۔ اللہ نے قرآن پڑھنے کا شرف فرشتوں کو بھی نہیں دیا، فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ نے اپنا پاک کلام ہمیں دیا اور ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب کوئی بندہ زمین پر قرآن پڑھتا تو فرشتے قطار لگا کر زمین پر اتر جاتے اور اس قرآن پڑھنے والے کو پھیر دیتے۔ قرآن سننے کے لیے پڑھنے کی اجازت فرشتوں کو نہیں، صرف سن سکتے ہیں فرشتے۔ تو جب کوئی زمین پر قرآن پڑھتا تو فرشتے قطار لگا کر زمین پر اتر جاتے اور قرآن پڑھنے والے کو پھیر دیتے اور اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہونٹوں کو قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں سے ملا دیتے۔ اتنا زیادہ ان کے اندر قرآن کو سننے والے کی محبت، قرآن کو پڑھنے والے کی محبت ہے کہ اس کے ہونٹوں کو چومنے لگتے ہیں۔ اتنا زیادہ ان کے اندر فرشتوں کے اندر جذبہ ہے اور اللہ نے انہیں پڑھنے کے لیے دیا، نہ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں نہ عمل کرنے کے لیے تیار۔ قرآن پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ قرآن پڑھنے کی فضیلتوں میں سناتے اگر بیٹھوں تو میری بات گزر جائے گی۔ قرآن کا ادب کرنے والے کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے، ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرو۔ آپ اندازہ کریے کہ پڑھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہوں گے۔ پڑوسی ملک میں کچھ دن پہلے رسالے نکلتے رہتے ہیں، ایسے ہی واقعات کے رسالے نکلتے ہیں، جو بھی ہوتا ایک عجیب چیز اس کو رسالوں کی شکل میں نکال دیتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے ایک رسالہ نکلا، پڑوسی ملک کو تو سمجھ گئے ہو سکتے ہیں، نام کو پڑوسی ملک میں واقعہ ہوا ہے کہ خبر کھولنے والا خبر کھول رہا تھا، کھولتے کھولتے اتفاق سے بازو کی خبر کھل گئی، تھوڑی سی خبر کھل گئی۔ اب کھلنے کے بعد جو ہے خوشبو آنا شروع ہو گئی، خبر سے مسلسل خوشبو آ گئی۔ کھولنے والا خبر کھولنے والا بڑا پریشان ہو گیا کہ بھائی کون سے بڑی کی خبر ہے، اتنی خوشبو آ رہی یہاں سے۔ خوشبو سنا خبر بند نہیں کرا، سمرا خوشبو، آدمیوں کو بلایا، لوگ بھی سن رہے خوشبو کہ بھائی اتنی عجیب خوشبو کس کی خبر ہے، ہمارے گاؤں میں کوئی اتنا بڑی آ گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، علماء کرام کو بلایا گیا، علماء کرام آئے، آنے کے بعد اس خبر کے گھر والوں کو پتا کرے کہ کس کے گھر والے ہیں، کیا ان کا خاص نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو پتا لگا کہ اس آدمی کے گھر کو گئے، کھٹکھٹائے تو ایک بوڑھی عورت گھر سے باہر آئی اور پوچھے ان کا نام جو تختی پہ لکھا ہوا تھا کہ شخص کون ہے، تو بوڑھی کہنے لگی کہ میرے شوہر ہے، ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں، 8 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، آپ ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آپ کے شوہر کا کیا خاص عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ 8 سال ہو جانے کے بعد بھی ان کی لاش کو تر و تازہ رکھے، ان کے قبر سے خوشبو آ رہی اور سننے والے مست ہو جا رہے، سننے والے سنتے ہی رہ جا رہے ہیں کہ کیا خاص عمل تھا آپ کے شوہر کا؟ تو بوڑھی کہنے لگی کہ میرے شوہر کسان تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، مزدور تھے، ان کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، ڈیلی مزدوری جاتے تھے واپس آتے تھے اور جب نمازوں کی پابندی کرتے تھے، فجر کی نماز کو جاتے تو نماز پڑھنے کے بعد لوگ قرآن لے کر کے پڑھتے تھے، تو یہ ان کو دیکھتے تھے اور روتے تھے کہ میں تو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ دوسرے قرآن پڑھنے والوں کو دیکھتے تھے اور روتے تھے اور رو کر گھر واپس آتے اور آ کر مجھے کہتے کہ تجھے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا اور مجھے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم کتنے بدنصیب لوگ ہیں۔ اور مجھ سے کہتے کہ قرآن لے کر اور میں جاتی قرآن لے کر آتی ان کے سامنے رکھ دیتے، وہ قرآن کھولتے، چومتے اور لہروں کے اوپر اپنی انگلی پھیرتے کہ یا اللہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، مجھے تو نہیں معلوم، میں نہیں سمجھتا، لیکن یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، یا اللہ میں پڑھنا تو نہیں جانتا لیکن آپ کی کتاب کا ہر حق ہے، میں اس سے محبت کرتا، ڈیلی کا یہی معمول تھا اور حسرت بھری نگاہوں سے روتے اور چومتے اور رکھ دیتے۔
یہی ان کا عمل تھا بس. تو علماء کرام کہنے لگے کہ قرآن سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوہر کو یہ مقام دیا کہ ان کی 8 سال کے بعد کی لاش جیسی کی ویسی اور ان کی لاش سے خوشبو آ رہی. صرف قرآن سے عقیدت کے بدلے میں اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو قرآن کو جو پڑھے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آپ اندازہ کریے. دیکھ قرآن کو پڑھنے کا معمول بنایا میرے بھائی. 15 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی بڑی بات نہیں, لیکن اس سے جو فائدے ہوں گے آپ خود اپنی زندگیوں میں محسوس کریں گے. تو پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. اور تراویح آج کے بعد چھٹی نہیں ہے. تراویح کی لوگوں کا معمول ہے کہ 10 دن تراویح پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد 20 دن چھٹی. ایسا نہیں ہے. پورا قرآن سننا ہے, مستقل سنت ہے, اور پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہے, مستقل سنت ہے. تو ابھی ہمارے سے ایک سنت ادا ہوگی اور ایک سنت ادا ہونا باقی ہے. آپ اپنے شوق کے مطابق اگر قرآن سننا ہے تو قرآن سنیے, یعنی کوئی کام وغیرہ ہے, مصروفیت ہے, تو کم سے کم الگ طرح ہی سے صحیح پورا مہینہ تراویح پڑھا. تراویح ہمارے ساتھ خاص ہے, کسی امت کو تراویح اللہ نے نہیں دیا. حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں تراویح دی اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ رہتا. ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں, اور اللہ تعالیٰ ایسی جنت دیں گے 60,000 سے درجے ہوں گے. اس کے جنت میں اللہ تراویح پڑھنے والے کو ایسا محل دیں گے کہ 60,000 دروازے ہوں گے. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں, اور ہر سجدے پر ایک درخت لگایا جائے گا. کئی دنوں تک گھوڑا اس کے نیچے چلے تو بھی درد ختم نہیں ہوگا. اتنی زیادہ فضیلت ہے. اور میرے بھائی, جیسے نمازوں کی پابندی ہم رمضان میں کرتے ہیں, اسی طریقے سے رمضان کے بعد کی نمازوں کی پابندی کریں. کیونکہ نماز بالغ ہونے سے لے کے مرتے دم تک ہے, صرف رمضان کا فرض نہیں ہے. بالغ ہو گیا آدمی تو مرتے دم تک نماز فرض ہے, کسی حال میں نماز معاف نہیں. تو رمضان کے بعد کی نماز کا اہتمام کریں. حضور نے فرمایا الصلاۃ امام الدین, من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے. جس نے ستون کو قائم کیا, نماز کو قائم کیا, اس نے دین کو قائم کیا. اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا, اس نے دین کو ڈھا دیا, یعنی دین کو گرا دیا. اور ایک حدیث میں رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو آدمی جان بوجھ کر کوئی کام نہیں جو بیٹھا ہوا ہے, لیکن اذان ہو رہی ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, فون دیکھ لیتے, نماز چھوڑ دے رہا ہے, تو آدمی کافر ہے. ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز کا اہتمام کرے. نماز رمضان کے بعد بھی چھوڑے. ایک ولی سے کسی نے پوچھا, اصل کی بات ختم کر رہا ہوں, ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن قبول ہوتی نہیں ہوتی کیا کرو. نماز پڑھتے ہیں, ہم جان نہیں پڑھتے ہیں, لیکن قبول ہونے نہیں ہونے کیسا معلوم ہونا. تو انہوں بولے بھائی اس کا قبول ہونے کا تعلق اللہ سے ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, میں نہیں بول سکتا لیکن ایک علامت بول سکتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے بھائی اگر تم ایک نماز پڑھے اور اس کے بعد والی نماز کی تمہیں توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلی نماز تمہاری قبول ہو گئی. ایک علامت بول سکتا ہوں میں, بول کے بولے. تو اب سوال پڑھ رہے ہیں, اصل کی توفیق ہو گئی تو سمجھنا کہ ظہر کی نماز ہماری قبول ہو گئی. ویسے ہی ہم رمضان میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, رمضان کے بعد اگر نمازوں کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ رمضان کی نمازیں ہماری قبول ہو گئی. اور رمضان کے بعد نمازوں کی توفیق نہیں ہو رہی تو سمجھو ہم رمضان میں اتنی محنتیں گرمی میں جو پڑھ رہے ہیں ہماری نمازیں قبول نہیں. تو رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کریں اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں اور حافظ صاحب کے پاس جائیں, جہاں تک ان سے کہ آدھا گھنٹہ ہی صحیح قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور تراویح پورا مہینہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. ڈھائی کتاب انشاءاللہ, بہت ٹھنڈا ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حافظ صاحب